قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا. قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب. لینذر تاکہ خبردار کرے. باسا شدیدا ایک بہت بڑی سخت لڑائی سے. من لدنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دینے کے لیے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں. کیا خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہوگا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور خبردار کرنے کے لیے ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس سے مراد عیسائی ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم یہ بہت بڑی بات اپنی منہ سے نکالتے ہیں. یقولون الا کذبا یقیناً وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم تو کیا اے نبی آپ شاید ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو. علی آثارہم ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کہ وہ ایمان نہیں لائے اس قرآن پر. اسفن یعنی آپ ہلاک کریں گے غم سے اس لیے کہ وہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ملتی ہیں کہ سورۃ الکہف جو ہے یہ دجال اور فتنہ دجال سے بچانے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. فتنہ دجال کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام معروف ہیں. عیسیٰ بھی اور مسیح بھی. کئی دفعہ کٹھے آتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی نام تھا اور مسیح ان کا صفاتی نام ہے. یعنی مسیح کی معنی ہے نجات دہندہ، سیویئر. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور ان دونوں کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے جتنے بھی تذکرے تھے وہ کھرچ لیے انہوں نے، نام بدل دیے. یعنی محمد یہ صفاتی نام ہے چونکہ، لہذا بائبل میں اس کا ترجمہ تھا، بائبل اس میں عبرانی زبان کے اندر. اس کو پھر مختلف ایڈیشنز کے اندر احمد دیدار صاحب نے نکال کے دکھایا کہ فلاں ایڈیشن میں یہ تبدیلی کی، پھر یہ تبدیلی کی، پھر یہ تبدیلی کی، اور اب جو ہے وہ فارکلیت کے نام سے وہاں پر موجود ہے کہ وہ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایک یہودی جو ہے وہ کلیم کرے گا کہ میں مسیح ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا ہے المسیح الدجال. دجل کی معنی فریب، دجال انتہائی فریبی، یعنی 2 نمبر مسیح. اصلی مسیح نہیں، نقلی مسیح، دھوکہ دینے والا مسیح. احادیث میں بے شمار احادیث ہیں جس میں دجال کا تذکرہ ہے. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر احادیث کو پڑھ کے کہ وہ ایک شخص ہے جو یہودی النسل ہوگا، اصفہان میں پیدا ہوگا اور وہ انسانیت کو نجات دلائے گا. ان کے عقیدے کے مطابق وہ نجات دہندہ ہوگا، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ سب سے بڑا فسادی ہوگا کہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں بے شمار طاقتیں دے گا لوگوں کو آزمانے کے لیے. جو اس کو مانے گا اس کے کھیت میں بارش ہوگی اور جو نہیں مانے گا اس کی کھیت میں بارش نہیں ہوگی. اور وہ طرح طرح کے کمالات دکھائے گا. بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا
نکال اپنے خزانے، اور وہ زمین خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس کی جو سواری ہے، اس کا گدھا، اس کے دو کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور اس گدھے کا ایک پاؤں جو ہے مدینے میں اور ایک صنعاء میں ہوگا، یعنی غیر معمولی طاقت اور پاور والا ہوگا۔ اس کے دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافارا، کفر یا کافر۔ آپ نے فرمایا یقرأہ کل مومن، ہر مومن اسے پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ پھر فرمایا کہ سب سے آخر میں اس کے پیچھے بھاگ دوڑیں گی عورتیں، اور بندہ مومن اپنے گھر کو لوٹے گا کہ وہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی پھوپھی کو کسی طرح باندھ لے گھر میں کہ وہ فتنہ دجال کا شکار نہ ہو جائے۔ اب ایک تو احادیث سے پڑھ کے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے اور وہ المسیح الدجال ہے، لیکن احادیث میں دو طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھے گا، عصمان الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں جو سورہ کہف کی آخری 10 آیات کو محفوظ کرے گا اپنے پاس، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کرے گا۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دو ہیں، یعنی ایک تو وہ شخص ہوگا المسیح الدجال، اور دوسرا فتنہ دجال ہے۔ اور اگر آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہیں، مغربی تہذیب نے اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر یہ سب چیزیں جو کر کے دکھائی ہیں۔ وہ بارش برسا سکتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر آج انسان، اور کسی بنجر زمین کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنے آلات کے ذریعے سے پتہ چلا لیتا ہے کہ یہاں پر پیٹرول پڑا ہوا ہے، یہاں پر گیس پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج جس طرح سے فتنہ نساء دنیا میں پھیلا ہے، اور مختلف طریقوں سے عورتوں کو گھر سے نکالا گیا ہے، یہاں تک کہ دین کے نام پر بھی نکالا گیا ہے۔ جوش و خروش عورتوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ آکورڈ محسوس کرتا ہے کہ یہ دین کے کام کے لیے جانا چاہتی ہے، تو میں اسے روکوں گا نہ روکوں، اگر میں روکوں گا تو میں گناہ گار ہوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمہ یہ کام نہیں لگائے۔ سب سے بڑی بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اپنے ایام میں، اس کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید کا تعلیم و تعلم تو وہ ان باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں اگرچہ ہیلے جو ہیں وہ اختیار کیے گئے ہیں کہ ہاتھ پر دستانہ چڑھا کر پڑھ لو، اور انگلی پھیرنے کے بجائے وہ پینسل سے وہ پھیر لو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا کیوں تھا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ غلطی سے اللہ تعالیٰ سے حرام ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ عورتوں نے قرآن شریف بھی پڑھنا ہوگا اور جو قرآن مجید کی کلاسز بھی اٹینڈ کرنی ہوں گی، تو کیسے وہ کریں گی؟ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، علیم و خبیر کا یہ فیصلہ ہے، تو ہمیں اس فیصلے کے سامنے ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ پھر یہ کہ پھر رات کا وقت قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اگر تو مرد محرم موجود ہوں ساتھ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ریت چلتی ہے تو پھر کبھی محرم نہیں بھی ہے تو پھر خود بھی ڈرائیو کر کے آدھی رات کو خواتین آنے کے لیے تیار ہوں گی۔ تو آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو اس کے پیچھے نکل بھاگیں گی وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ بندہ مومن اپنے گھر لوٹے گا کہ اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کو کسی طرح مضبوطی کے ساتھ باندھ لے۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال کے بارے میں۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب سوشل میڈیا پر خاصی وائرل بھی ہوتی ہے یہ حدیث، کہ جو شخص جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، یعنی نور بصیرت عطا کرے گا،
جو آئندہ آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گا۔ اب نور بصیرت کا فنکشن کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر وہ نور ہوتا ہے تو پھر بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ راستہ چلنے کا ہے، یہ راستہ چھوڑنے کا ہے۔ احتیاطیں کیا ہیں راستے پر چلنے کی؟ کیسے انسان جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے؟ یعنی سورہ یونس میں ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَتْمَنُّوا بِهَا، اور دنیاوی زندگی میں مگن ہے، تو ان کو کنڈیم کیا گیا تھا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا بار بار تھا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ ان سب کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر یہ صورت آپ کو نظر آئے گی کہ واقعی اگر انسان ہر جمعے یہ مضامین اپنی نظر سے گزار لے تلاوت کی شکل میں تو انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا فرمائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دینا چاہتے ہیں۔ اب جو اس کا پہلا اور آخری رکوع، اس کی یعنی جو 10 آیات ہیں پہلی اور آخری، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہاں نوٹ کیجئے کہ اس میں کیا ہے۔ ایک تو ایک بڑی جنگ سے خبردار کرنا ہے قرآن مجید کا مقصد، اور اب وہ بڑی جنگ جو ہے وہ تیار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخر میں کہا گیا نا کہ وہ لفیفہ ان کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کے آئے گا اور پھر ان کی ایکسٹرمینیشن ہوگی حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے۔ اب اس کی سٹیج جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور پتہ نہیں لگتا، یعنی آج ایک جو ہے شخص جو ہے وہ بڑا پاپولر ہوتا ہے اور پھر ہفتوں میں اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ صفر ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اشارے کافی ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میں کسی کو عزت دینا چاہتا ہوں تو میں جبرائیل کو کہتا ہوں کہ اس کے حق میں منادی کرے، اور جبرائیل منادی کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے دل میں اس شخص کے لیے محبت اور عزت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب میں کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں تو میں جبرائیل سے کہتا ہوں کہ اس کے خلاف منادی کرو، اور لوگ اپنے دل میں اس کے لیے نفرت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو عزت بے عزتی، اقتدار، مغلوبیت، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پر یقین، یہ بات ہر دم یاد رہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کی یہ مرکزی آیت ہے، اور یہ پوری سورت کی مرکزی آیت ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقیناً جو بھی زمین پر ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے۔ پوچھ لے اپنے دل سے، اس زمین کی ہر شے پرکشش ہے کہ لبھانے والی، اٹریکٹ کرنے والی، انگیج کرنے والی، پاگل بنا دینے والی۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ہے بڑا مشکل کام، لیکن یہ دائمی نہیں ہے۔ معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ کدھر نہیں جاندی، لیکن ابھی آنکھ بند ہوگی تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ جو ہے وہ یہاں سے چل پڑیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا دیں گے اس سب کچھ کو جو زمین پر ہے صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان۔ اچھا، پھر اس کی ترتیب بڑی زبردست ہے، اس میں اول و آخر جو ہے وہ جوڑے بنتے ہیں۔ یعنی پہلا جامع رکوع ہے کہ جو گویا سمجھیے کہ مقصد تخلیق کو بیان کرتا ہے کہ اس زندگی میں ہم نے بھیجا ہے انسان کو آزمانے کے لیے، لیکن اس کی آزمائش کے لیے کیا ہے؟ ہم نے اس کی ہر چیز کو بڑا پرکشش بنا دیا ہے۔ اور آخری رکوع میں فرمایا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا، دا ورسٹ لوزر کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، بھٹک کر رہ گئی، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، اور یہ سب ہم سب کی تصویر ہے۔ اس کے بعد پھر
یعنی پہلے رکوع کے بعد، بلکہ پہلے رکوع ہی سے بات شروع ہو جائے گی اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف کون ہے؟ چند غریب نوجوان ہیں لیکن ہیں ایمان والے۔ اس وقت جب بادشاہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ تم شرک کرو، وہ کہتے ہیں جی ہم نے شرک نہیں کرنا، بھوکے مر جائیں گے۔ وہاں سے وہ فرار ہوتے ہیں شہر سے اور ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ کرتا ہے، ان کے ایمان کو، ان کی استقامت کو، اور قرآن مجید میں ان کے لیے 2 رکوع جو ہے پورے مختص کرتا ہے، اس سے بھی بلکہ زائد، کہ قیامت تک آنے والے انسان قرآن مجید کو پڑھتے رہیں اور انہیں سلیوٹ پیش کرتے رہیں۔ اس کی مخالف جو ہے، یعنی لاسٹ بٹ 1 رکوع جو ہے صرف اس سورہ مبارکہ کا، وہ حضرت ذوالقرنین پر کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ وہ کون تھے؟ ایک بہت بڑے بادشاہ تھے لیکن عادل تھے، خدا ترس تھے، اللہ کے بندے تھے، خود کو خدا نہیں سمجھتے تھے، خود کو حاتم حاکم مطلق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندگی کو اختیار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو اصحاب کہف کے بعد ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص معاملے کا، کہ جب یہودیوں نے 3 سوال پوچھے، بلکہ یہودیوں کے ایک شے پر قریش نے پوچھے 3 سوال، کہ ایک کل ہم پڑھا آئے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا تھا اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کون تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات ہیں وہ بنی اسرائیل میں تو زبان زد عام ہیں، یعنی ان کی بوڑھیاں جو ہیں وہ سٹوریاں بھی سناتی ہوگی اپنے بچے کو، لیکن قریش ان سے بے خبر ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آ کر انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا اس کا۔ ذہن میں کیا تھا کہ وہی آئے گی مجھ پر، میں ان کو جواب دے دوں گا، اور آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ یہ وہی بات کہ جس کی مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی، جس نے سبق یاد کیا، ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو ہمارا کام نہیں رکتا۔ لیکن اللہ کے خاص بندے کبھی ایک لمحے کے لیے اس کو بھول جائیں تو اللہ یاد کراتا ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی تو کیا ہوئی اسی صورت میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ۔ کبھی نہ کہو کسی کام کے بارے میں کہ میں کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اب اللہ نے چاہا جو ہے، اس کی پوری تشریح جو ہے وہ الٹی طرف سے گنے تو تیسرا مضمون کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ۔ وہاں کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے، اور اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ہم انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے تو تفصیل سے آئے گا۔ یوں اس کا یہ بڑی زبردست صورت ہے، یعنی بہت وقت درکار ہے اگر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو، لیکن بس اشارات کر رہا ہوں، ہم ٹیکسٹ پڑھیں گے اس کا تو پھر باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی چلی جائیں گے انشاءاللہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے نبی کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور قطبے والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیاں تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب انہوں نے پناہ لی، جب چند نوجوانوں نے پناہ لی غار میں، فقالوا، اور کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں ہمارے معاملات میں درستی عطا فرما۔ فضربنا علی آذانہم، ضرب علی اذن، کان کے اوپر تھپتھپانا یہ محاورہ ہے لوری دینے کے لیے، یعنی بچوں کو سلانے کے لیے یوں تھپتھپایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہا فضربنا علی آذانہم، تو پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپتھپایا اور سلا دیا، فی الکہف، غار میں، سنین عددن، کئی سال، گنتی میں کئی سال، ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کریں، ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے ٹھیک شمار کرنے والا ان کے رہنے کی مدت کے اعتبار سے کون سا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کو قصہ سناتے ہیں سچ سچ، ٹھیک ٹھیک۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے پھر انہیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا، فردر ڈائریکٹ کیا ہم نے ان کو، یعنی پہلا قدم انہوں نے اٹھایا اور پھر ہم نے انہیں
ان کی دستگیری کر کے انہیں آگے بڑھایا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہوئے. فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو. لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت یہ بہت غلط بات ہوگی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، یہ ہماری قوم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بناتی ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو یہ کوئی واضح دلیل اپنی اس حرکت کے لیے کیوں نہیں لاتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور جب وہ چھوڑ چکے انہیں اور ان کے معبودوں کو، تو اللہ کے سوا جن کو وہ پوجتے تھے، تو انہوں نے پناہ لی غار میں. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور دیکھتے ہو تم سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان کے غار کی طرف سے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو کنی کاٹ جاتا ہے ان سے بائیں طرف. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ہیں کشادہ جگہ میں اس غار کے اندر. ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، اور یہ غالباً جو سچویشن بتائی گئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی ایگزیکٹلی مغرب میں نہیں، سم ویئر ان دا ویسٹ غروب ہوتا ہے اور سم ویئر ان دا ایسٹ طلوع ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد سیدھا مشرق سے مغرب نہیں آتا، نہیں جنوب سے ہو کے آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اس غار کی پوزیشن ایسی رکھی ہوئی تھی کہ وہ غار کے اندر تھوڑی سی دھوپ جو ہے وہ صبح کو بھی جاتی تھی شام کو بھی جاتی تھی، لیکن دن بھر اگر وہ جنوب کی طرف اس کا رخ ہو تو بڑی گرمی ہو اس کے اندر. تو ایسا ایئر کنڈیشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، اس لیے کہ جس کمرے میں دھوپ نہیں جاتی اس میں ایک خاص سمیل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، آپ جتنے مرضی اسپرے کر لیں. اسی لیے اچھے آرکیٹیکٹس جو ہیں آپ کے ہر کمرے میں وہ کوئی نہ کوئی روشن دان، کوئی نہ کوئی کھڑکی ایسی رکھتے ہیں کہ جس میں سے دھوپ اس کے اندر جائے. 5 منٹ کے لیے بھی دھوپ جاتی ہے تو وہ سمیل ختم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس غار کو ہر اعتبار سے کمفرٹیبل بنایا ہوا تھا، اس کا یہاں تذکرہ ہے. تفاسیر کے اندر آپ چلے جائیں گے پھر آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل ایگزیکٹلی بتا دیں گی، لیکن اصولی بات جو ہے وہ یہی ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ صادر فرما دے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا. وتحسبهم ایقاظا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں. وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ہم کروٹیں بدلتے رہتے تھے ان کی دائیں اور بائیں. وکلبهم باسط ذراعہ بالوسید، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ گیا تھا، اور اس کے کتے کو اللہ تعالیٰ نے باہر بٹھایا ہوا تھا رکھوالی کے لیے کہ کوئی جو ہے اس غار کے اندر نہ جائے. اور وہ یوں اپنے اگلے پاؤں جو ہے وہ سامنے پھیلائے ہوئے جیسے کتے کا عام بیٹھنا ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. لو اطلعت علیہم، اور اگر کہیں جھانک کر دیکھو تم انہیں تو پلٹ جاؤ. فرارن، ان کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے. ولملئت منہم رعبا، اور بھر جائے تمہارا دل انہیں دیکھ کر دہشت سے. وکذالک بعثناہم لیتساءلوا، اور اس طرح اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کو تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. قال قائل منہم کم لبثتم، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بھائی کتنی دیر تم غار میں یہاں ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو باقیوں نے کہا کہ بس ڈے آر پارٹ آف دا ڈے، ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اب یہاں پر اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ نہیں یار کافی گھنٹے ہو گئے. اگر چھوڑو گل پر
کتنے گھنٹے ہوئے کتنے، یہ تو ان کو اندازہ ہی نہیں کہ سالوں، کئی سال ہو گئے، کئی 100 سال ہو گئے ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تم یہاں کتنے ٹھہرے ہو تمہارے رب کو خوب معلوم ہے. فبعثوا، تو اچھا بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک کو، بورقکم ہذہ، اپنا یہ سکہ دے کر، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھ کے، ایھا ازکا طعاما، کہ کون سا کھانا بہتر ہے، فلیاتکم، پھر وہ تمہارے پاس لے آئے، برزق، وہ کھانا، منہ، اس میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیار رہے کہ کوئی اس کو دیکھ کر پہچان نہ لے اور پکڑے نہ جائیں. ولا یشرن بکم احدا، اور نہ خبر دے تمہاری کسی کو، انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر لوگوں نے، یعنی بادشاہ کے جو بندے ہیں، وہ اگر غالب آ گئے تم پر، انہیں تم پر غلبہ پا لیا، یرجموکم، تو تمہیں سنسار کریں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے مذہب میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز اس صورت میں فلاح کبھی نہیں پا سکو گے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں اہل شہر کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یعنی ہوا کیا کہ وہ آدمی جو تھا جس کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا تھا، چونکہ وہ بڑا پرانا سکہ تھا اس کے پاس، تو اس نے کھانا پرچیز کیا اور وہ سکہ دیا. تو جو دکاندار تھا اس نے کہا یہ کون سا سکہ تم لے کے آئے ہو، اس نے دوسرے کا تیسرے سے کہا. تو اب ظاہر ہے وہاں یہ کہانی جو زبان زد عام تھی کہ 8-9 نوجوان جو تھے وہ کہیں غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چلا. پھر تو فوراً لوگ اکٹھے ہو گئے کہ تو 300 سال کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ لے کے سکہ آ گیا، یہ ابھی تک زندہ ہے. تو پھر وہاں سے وہ بھاگا، واپس غار میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر جو ہے وہ موت کی نیند سلا دیا، اور کوئی جا کر پھر انہیں دیکھ نہیں سکا. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے بارے میں، تو کسی نے کہا کہ اس پر ایک دیوار چن دو، یادگاری دیوار. ربهم اعلم بهم، ان کے رب کو سب خبر تھی ان کی. قال الذين غلبوا على امرهم، لیکن جو لوگ غالب آئے فیصلے میں، انہوں نے کہا کہ لن نتخذن علیہ مسجدا، ہم اس غار کی جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے، یادگار مسجد ہوگی، نیک بندوں کی یادگار ہے. پھر مزید ان کا تنازع کیا ہوا، سیقولون، لوگ کہیں گے، ثلاثۃ، وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، اور کچھ کہیں گے، خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجما بالغیب، یہ سب اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں. ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل ربی اعلم بعدتہم. اچھا اب یہ دیکھیے گا قرآن مجید کا جو اصل تھیم ہے وہ ہدایت ہے. 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اصل ہدایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کو بھی، 10 کو بھی، 15 کو بھی، 20 کو بھی 300 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ بتانا تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یقین اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر اللہ تعالیٰ کرو، اللہ تعالیٰ پر ہو. لہذا بس اس بات کو بیچ میں چھوڑ دیا. پہلے کہا کہ رجمم بالغیب، اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں، اور پھر آخری قول کوٹ کر کے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، نہ اس کی تصدیق کی نہ اس کی نفی کی. تو گمان ہو سکتا ہے کہ شاید یہی فگر ہوگی، لیکن مزاج قرآن مجید کا کیا ہے کہ forget about it کے کتنے تھے. یاد رکھنے کی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سے زائد زندہ رکھا.